بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک کہانی سنیں گے جو ہے اخلاص کی قوت، اور یہ قوت ہمیں ہمارا ایمان، اپنے رب پہ بھروسہ اور اس کے ساتھ مخلص ہونے کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، اور اسی گاؤں میں ایک عجیب و غریب درخت بھی تھا، اور اس کی طرف بعض غلط باتیں منسوب کی جاتی تھیں۔ اس لیے لوگوں نے خیال کیا کہ یہ مبارک درخت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے اس درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ پس نوجوان کو اس شرک پر غصہ آ گیا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ درخت کو کاٹ ڈالے گا۔ اس نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور اس درخت کی طرف چل نکلا تاکہ وہ اس کو کاٹ ڈالے، اور راستے میں اس کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اسے کہنے لگا، اے نوجوان، تو کہاں جا رہا ہے؟ نوجوان نے کہا، اس درخت کی طرف۔ شیطان نے کہا، تو درخت کے پاس جا کر کیا کرے گا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ شیطان نے پوچھا، کیوں؟ نوجوان نے کہا، کیونکہ بعض لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نوجوان نے یہ بات کہی، اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے کام میں سچی نیت رکھتا تھا۔ شیطان نے کہا، تو اس کی طرف نہ جا، اور میں تجھے اس سے منع کرتا ہوں۔ اس نے نوجوان کو گردن سے پکڑا تو نوجوان کو غصہ آ گیا۔ اس نے شیطان کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ اس کی جان نکل جاتی۔ پس شیطان نوجوان سے شفقت اور رحم طلب کرنے لگا، اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا، یہاں تک کہ نوجوان کو اس پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اور یہاں شیطان کھڑا ہو گیا اور نوجوان سے کہنے لگا، اے میرے آقا، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو درخت کاٹنے سے روکوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے 1 یا 2 دن کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں میری ایک غرض ہے۔ پس جب میری غرض پوری ہو جائے گی تو آپ کو اختیار ہے جو چاہے کریں، اور آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھ پر رحم کیا ہے۔ اگر آپ اس درخت کو چھوڑ کر دوسری مرتبہ مجھ پر احسان کریں تو میں ہر روز کے بدلے آپ کو 100 روپیہ دوں گا۔ نوجوان نے یہ بات مان لی اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کچھ 100 روپے حاصل کرنے کے بعد اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا۔ نوجوان نے شیطان سے کچھ روز کے لیے درخت چھوڑ دینے پر اتفاق کر لیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ ہر روز اس سے 100 روپیہ لیا کرے گا۔ شیطان اور نوجوان دونوں اپنے اپنے راستے کی طرف چل پڑے۔ دوسرے دن شیطان نوجوان کے گھر آیا اور اسے 100 روپے دیے۔ نوجوان اس سے خوش ہوا۔ ان میں سے اس نے اپنے آپ پر، اپنی ماں پر خرچ کیے۔ اس نے گوشت، گھی، روٹی اور پھل خریدا۔ تیسرے دن شیطان دوسرا 200 روپیہ لے کر آیا۔ نوجوان نے اپنے اور اپنی ماں کے لیے کپڑے خریدے۔ دن گزرتے گئے اور روپے زیادہ ہوتے گئے، اور نوجوان درخت کو بھول گیا اور لذتوں میں مصروف ہو گیا۔ اور ایک دن شیطان غائب ہو گیا اور روپے نہ ملے۔ نوجوان سارا دن انتظار کرتا رہا اور شیطان نہ آیا، اور اس طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن گزر گیا اور شیطان نہ آیا، اور نوجوان کو روپے حاصل نہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ انتظار میں تنگ پڑ گیا اور غصہ میں آ گیا، اور اس وقت اس نے درخت کو دوسری مرتبہ یاد کیا اور اسے کاٹنے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ پس اس نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور راستے میں دوسری مرتبہ اس کے سامنے شیطان ظاہر ہوا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، تو کہاں جا رہا ہے؟ نوجوان نے کہا، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے روپے دینا بند کر دیے ہیں۔ شیطان نے کہا، تو وہاں نہ جا، اور میں تجھے
اس درخت کی طرف جانے سے منع کرتا ہوں۔ اس نے نوجوان کو گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھایا، پھر اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ اس کی جان نکل جاتی۔ نوجوان شیطان سے معذرت کرنے لگا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کی معذرت قبول کر لی، لیکن اس شرط پر کہ وہ درخت کی طرف جائے اور لوگوں کی طرح وہ بھی وہی کرے جو وہ کرتے ہیں۔ نوجوان نے اس شرط کو قبول کر لیا اور شیطان کے اسے چھوڑ دینے کے بعد نوجوان نے اس سے سوال کیا، تو نے مجھ پر کیسے غلبہ پا لیا اور میں تیرے ہاتھ میں ایک پر کی طرح ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ شیطان نے کہا، پہلی مرتبہ تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اللہ نے تجھے وہ قوت عطا کی، لیکن دوسری مرتبہ تو یہ کام روپے حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، اللہ نے تجھ سے اپنی طاقت سلب کر لی اور تجھے چھوڑ دیا، پھر میں تجھ پر غالب آ گیا۔ نوجوان شرمندہ ہو گیا اور اپنا سر جھکا لیا اور جان گیا کہ اللہ کے لیے خلوص ہی اس کی طاقت اور شیطان پر غلبہ کا سبب تھا، اور شیطان کے سامنے اس کی شکست اسی خلوص سے منہ موڑنے کی وجہ سے تھی۔